السلام علیکم. پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر. ناظرین, پروگرام میں آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان. دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بین الاقوامی امور پر مہارت حاصل کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کا. جس طرح سے پاکستان اس وقت مسلسل حملوں کی زد میں ہے, اگر دیکھا جائے تو وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ ہو یا آج اسلام آباد کچہری پر بلاسٹ جس طرح سے ہوا ہے, اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ میم آمنہ, میرے خیال سے اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہ چکی ہے پاکستان کے لیے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان جو ہے افغانستان کی بری حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. اور اس کے لیے جو افغان باشندے استعمال کیے جا رہے ہیں یا فتنۃ الہندوستان کے لوگ, تو یہ ایک شرمناک بات ہے, کیونکہ دنیا نے ساری دنیا نے تقریباً 20 سال افغانستان کے اندر جنگ لڑی صرف اس لیے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. اور اگر ان 20 سالوں کے بعد آج دوبارہ ہندوستان کی شہ پہ افغانستان کی عبوری حکومت دہشت گردی کا لیے دوبارہ ایک بنیاد رکھ رہی ہے, تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. کیونکہ ابھی بھی جو بھی بین الاقوامی اصطلاحات ہیں, جو بین الاقوامی ریزولوشنز ہیں, جیسے یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن 1373 یا 1267 دونوں پابند کرتی ہیں ان دونوں حکومتوں کو کہ یہ اس قسم کا کام نہ کریں, اور اگر کرتے ہیں تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے, ان کے خلاف سینکشنز بھی ہو سکتی ہیں, اور ان کے خلاف بائیک آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ساری دنیا نے 20 سال جو ہے افغانستان میں جنگ لڑی ہے. تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ثانیہ وانا میں ہو گیا ہے, اس میں جو 3 افغان باشندے موجود ہیں, جب ہم ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ان کی جو ٹریل ہے وہ ہم دنیا کے سامنے اگر لے کے آتے ہیں, تو اس میں نہ صرف فائنینشیل ٹیررزم کے لیے ہندوستان کے اوپر اصطلاحات آ سکتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بری حکومت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا جو ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جنریٹ ہو سکتا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سے جنریٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ, پھر آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس نوعیت کے ہونے والے ہیں؟ کیا پاکستان نے افغانستان کو دشمن ملک ڈکلیئر کر دیا؟ دیکھیں, اس کے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں, بات یہ کہ افغانستان کی عبوری حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے. ابھی تک وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ وہ ان سے کیا چاہتے ہیں. افغان حکومت جو ہے بری حکومت نہ افغانستان کے ساتھ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات چاہتی ہے. ان کا خیال ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے وہ شاید پاکستان کے اوپر اثر آور ہو سکیں گے یا پاکستان کو بلیک میل کر سکیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے افغانستان کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں دہشت گردی کے واقعات سہے ہیں اور 20 سالوں سے سہتا رہا ہے, اور ہم نے کامیاب جنگیں لڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کسی صورت شدت پسندی کے ساتھ نہیں کھڑی, پاکستان کے ادارے کسی صورت شدت پسندی دہشت گردی کے ساتھ نہیں کھڑے. اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہم نے کچھ قومی فیصلے کرنے ہیں, اور قومی فیصلہ یہی ہے کہ اگر ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک بین الاقوامی جو ہے محاذ کے اوپر پاکستان کا کیس لے کے جانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اندرونی طور پہ بھی جو اصلاحات کرنی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں ریفرنڈم کرانا پڑتا ہے اس کے اوپر, اس ایشو کے اوپر کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, تو ہمیں کرنا چاہیے. ہائی لیول اجلاس بلانا ہے, ہمیں وہ کریں, کیونکہ بہرحال وقت آ گیا ہے کہ پاکستان مشکل فیصلے کرے. اور اگر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی آپ کو بند کرنا پڑتا ہے تو آپ کریں, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف وہ تجارت سے آپ سے فائدہ اٹھائیں, آپ ان کے باشندے رکھیں, اور دوسری طرف وہ آپ کے خلاف دہشت گردی کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو قطر اور ترکیہ کے لیے, دونوں کے لیے بھی تو چیلنج ہے. جو ثالث بنے ہوئے تھے جنگ بندی کے لیے, شاید کوئی میٹنگ بھی ہونی تھی کوئی مستقل جنگ بندی کے لیے, تو ان سے کوئی توقع ان کو کوئی ہے کوئی وہ میڈیٹ کر سکیں, تو یہ ہم اس جنگ کے جو ابھی بھی کرب ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بچ سکیں اور مستقبل کے لیے کوئی پیش بھی نہیں کر سکیں. یہ ایک اہم سٹیپ ہوتا ہے, یہ ایک اہم پیش رفت تھی, کیونکہ آپ نے جو ممکن راستہ تھا ان سے بات چیت کا وہ آپ نے استعمال کیا. قطر اور ترکیہ دونوں جو ہیں ایک طرح سے افغان عبوری حکومت کے لیے راستہ تھے امریکن حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے امریکن حکومت سے بات چیت کرنے کا مطلب یہی تھا کہ جو ابھی بھی ان کو ایڈ مل رہی تھی ڈالرز میں ہیومینٹیرین اسسٹنس کے تحت, یا $3.2 بلین جو افغانستان کی نیشنل آرمی کو مل رہا تھا امریکہ کی ڈیفینس بجٹ کی مد میں, کہ جی اس کو اسٹیبل رکھا جائے, تو ان سب کے اوپر یہ کلگن لگتی ہے. کیونکہ یہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف بین الاقوامی ادارے, بین الاقوامی یورپین طاقتیں جو ہے ہیومینٹیرین اسسٹنس کریں, اور دوسری طرف وہی پیسے وہی ڈالرز جو ہے استعمال ہوں علاقائی دہشت گردی کے لیے. اور افغان عبوری حکومت یہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 22 سے زیادہ 23 سے زیادہ, کچھ اعداد و شمار کے مطابق 35 سے زیادہ دہشت گرد گروہ جو ہیں افغان عبوری حکومت کے زیر سایہ جو ہے
وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف تیار کیے ہوئے ہیں لیکن باقی جو علاقائی طاقتیں ہیں جیسے چین، روس، ایران، ان سب کے لیے. اب ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کی جائے. تو اس میں علاقائی طور پہ بھی آپ بات کریں گے، ترکیے کے ساتھ، دوحہ کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں کیونکہ سب کچھ کلمنیٹ کرے گا پریشر کے اوپر. اب اس کے بعد افغان عبوری حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر سارے علاقے اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس سب کو ایک طرف رکھ کے تالائے طاق رکھتے ہوئے، افغان عوام کی خواہشات کو تالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک دہشت گردی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اور یہ دہشت گردی کی جنگ کیسے لڑیں گے؟ دیکھیں، افغانستان کے اندر لڑنا ایک اور بات تھی کیونکہ وہاں وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. پاکستان میں تو آپ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور اگر آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اور کرائے کے قافلوں کی وجہ سے آپ یہ کام کریں گے تو اس کا رد عمل آئے گا، اور جو رد عمل آئے گا وہ ظاہر ہے ایسا ہوگا جس سے جو بہت سارے ان کے illicit جو تجارتی فائدے تھے، جو ان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، سب بڑا اصل ان کو دیکھنا پڑے گا. ایک اندازے کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ افغانستان کو سالانہ $75 بلین کا فائدہ ہے، مطلب سالانہ، اور پاکستان کو اس کی نسبت صرف 500 ملین کا. سو اس کا مطلب ہے یہ جو $75 بلین ہے جو ظاہر افغان حکومت جو ہے بری حکومت افغانستان کے عوام کے لیے تو نہیں استعمال کر رہی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب اصل پاکستان دیکھے گا، پاکستان ویزا رجیمز کو ٹائٹ کرے گا، افغان باشندوں سے کہے گا واپس جائیں، واپس اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ایک ورکبل رجیم کے تحت کام کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پریشر کے طور پہ بلڈ بھی ہوں گی، اور یہ حقائق ہیں، اور اس میں جو اندرونی پریشرز آئیں گے افغان عبوری حکومت پہ اس کا فیصلہ یہ خود ہی کریں گے. اچھا، دوسری طرف انڈیا کا بھی ایک پریشر ہے کہ وہاں پھر فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ طرح کا ایک دلی میں ہوا ہے، کل ہوا ہے، وہاں باہر کے آپریشن بھی، وہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں. تو پھر یہ ہم دو طرفہ پھر اگر جنگ میں پڑ گئے، اللہ نہ کرے، خاکم بدہن، تو پھر اس کے نتائج تو بہت تصویر ہو سکتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ تو آپ کے اوپر عائد کر دی گئی ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم حت الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن حقائق چھپتے نہیں ہیں، اور آج کل کے میڈیا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں چھپتے. دیکھیں، آپ کے پاس بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے، اور اس خودکش حملے میں کیا ہوا؟ وہ شخص گھومتا رہا 15 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد اس نے دیکھا جو پولیس وین تھی اس کے پاس جا کے اس نے اٹیک کیا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ وہ ساتھ لے کے جا سکے. اس کے برعکس ہندوستان کے اندر کیا ہوا کہ وہ سگنل کے اوپر سلو موونگ گاڑی کے اندر 4 مسلمان جو ہے وہاں انہوں نے کہا کہ وہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، جو بھی آپ کہیں، لیکن در حقیقت وہ کسی بھی ٹینجیبل ٹارگٹ تک نہیں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف فالس فلیگ آپریشن کیا، دوسری طرف جب دہشت گرد آتے ہیں تو دہشت گرد ہر حالت میں اپنی جان کی قیمت میں، ایک ڈٹرمنٹ دہشت گرد ہر حالت میں اپنی جان کی قیمت کے بدلے کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہتا ہے. اس کو جب وہ کچہری کے اندر نہیں جا سکا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کم از کم کچھ نہ کچھ بندے جو ہیں ان کی مطلب شہادت کی وہ وجہ بناؤ، اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. دیکھیں، یہ ایک فرق ہے جہاں آپ کو عسکری دہشت گردی کا سامنا ہو، اور اس کے برعکس آپ کو ہندوستان میں فالس فلیگ آپریشن جو ہیں یہ اچھے لگتے ہیں، لیکن آج کل کے ٹائم پہ نہیں، جہاں آپ کا میڈیا، جہاں آپ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور حقائق چھپتے نہیں ہیں. اب یہ جو سیٹلائٹ فون کالز ملا رہے ہیں وانا سے افغانستان، کیا یہ آپ کے خیال سے مانیٹر نہیں ہو رہی ہیں؟ اور جب یہ مانیٹر ہو کے دنیا کے سامنے آئیں گی تو اس کا کیا جواب ہوگا، اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کا رد عمل یہی ہوگا کہ افغان حکومت کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، اور جو بین الاقوامی جو کانٹیکٹس ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح موجود ہیں جیسے پہلے تھے. تو یہ ان کی بھول ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. سیکورٹی کے حوالے سے ہماری جو سیکورٹی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ سیکورٹی لیبس بھی تو ہے نا ہمارے. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ کا لیب تو ہوگا جب آپ ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہیں کہ آپ کی جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے اس کو آپ ابھی تک آپ ایک فیڈرل لیول کی ایک فورس میں کنورٹ نہیں کر سکیں. آپ کی جو صلاحیت ہے اس میں صوبے اور وفاق اس بات پہ لڑ رہے ہیں. آپ نے ایک طرف آپ کے دہشت گردوں نے وانا میں اٹیک کیا، دوسرے دن آپ کے فیڈرل کیپٹل میں کیا. وہ آپ کے درمیان فرق نہیں کر رہے ہیں کہ آپ پشتون ہیں، بلوچ ہیں، آپ جو ہے پنجاب سے ہیں یا آپ سندھ سے ہیں. وہ تو آپ کے لیے بطور پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خلاف جو ہے مختلف قسم کی دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں چیزیں رہ گئی ہیں آپ ان کو ٹھیک کریں، آپ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چیزیں دیں، آپ ان کو جو چیزیں میسر کرنی ہیں وہ کریں، ان کو یہ مینڈیٹ دیں، ان کو یہ سپورٹ دیں، آپ کی جوڈیشری کو، جوڈیشل سسٹم کو، کہ آپ اس کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کر سکیں اگر ہم نے اس جنگ میں کامیاب ہونا ہے.
یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پہ سیاست کریں, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو, انفورس کو سپورٹ نہ کریں, اور دوسری طرف اس بات کی توقع رکھیں کہ وہ ہر اس چیلنج کو ہینڈل کر سکیں گے جو ایک عسکری تربیت یافتہ دہشت گرد گروہ آپ کے خلاف استعمال کرے گا. یہ کوئی عام دہشت گرد نہیں ہے, نہ نظریاتی دہشت گرد. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, تو کہاں سے ہوا ہے جنگ کا آغاز؟ کابل کی طرف سے ہوا ہے کہ کابل اور ہندوستان کی طرف سے ہوا ہے. جو انہوں نے کہا اجیت ڈوبھل صاحب نے کہ جی ہم جو ہے بنیان المرصوص کے بعد کہ ہم آپریشن سندور 2 کریں گے, تو یہ آپریشن سندور 2 نہیں تو اور کیا ہے. جو انہوں نے کہا کہ $1.2 بلین دے رہے ہیں افغانستان کی عبوری حکومت کو ٹریننگ کے لیے, ان کی انٹیلیجنس سروس کو, ان کی سیکورٹی فورسز کو کس چیز کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ دے رہے ہیں. افغان نیشنل آرمی کا کیا ہوا, جن کو انہوں نے جو ہے پہلے ٹریننگ دی, اس کے بعد انہوں نے بھولا دیا ان کو. تو دیکھیں حقائق یہ ہیں, اور اس وقت جو ہے یہ سارے پیسے ظاہر ہے کسی اسٹرکچر کی طرف نہیں جا رہے ہیں, کسی واضح ٹرانسپیرنٹ سیکشن میں کام نہیں کر رہے ہیں. ابھی تک افغانستان کی حکومت اپنے اخوان روپی تک تو جو ہے پرنٹ نہیں کر رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب پیسے جو ہے ڈالر, یہ سارا کچھ کہیں نہ کہیں جا رہا ہے اس گھنونی دہشت گردی کی چیلنج میں جو آپ کے سامنے نکل رہا ہے. تو یہ حقائق ہیں, اور ان حقائق کے اوپر ہمیں بات چیت کرنی ہوگی, سنجیدہ بات چیت, اور ہندوستان سے بھی اور افغانستان سے بھی. جی بچنے کا کوئی راستہ بتائیں. سوالس کی جتنے بھی تھے وہ بھی ناکام ہو گئے. دیکھیں بچنے کا راستہ تو یہی ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا کام کرنا ہوگا. جیسے اب اسٹیٹس ہے, آپ کو یہ آسان جنگ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک مطلب لو کاسٹ لانگ ٹرم جنگ ہے, اور یہ جنگ کے اندر افغانستان کی مجبور عوام کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو یہ دہشت گرد تنظیمیں کرتی ہیں, چاہے اس میں سوسائڈ بامبرز ہوں چاہے کچھ اور ہو, جہاں لوگوں کو ان کی بے بسی کی وجہ سے استعمال کر کے آپ جو ہے یہ کام کرتے ہیں. آپ کو یہ سارے کیسز جو ہیں قانونی طور پہ قلم بند کرنے ہوں گے, قلم بند کر کے آپ کو ان کی جگہوں پہ لے کے جانا ہوگا ایک طرف, دوسری طرف آپ کو ہر طرح کا پریشر جنریٹ کرنا ہوگا, اور تیسری طرف کی جو لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ہے مؤثر اقدامات اٹھانے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے جی ایک طرف یہ اچھے ہم اخوان رکھیں گے, دوسری طرف کوئی اور. ہمارا مسئلہ افغانستان کے ساتھ یا افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے, لیکن طریقے کے ساتھ ہے نا. اگر وہ پاکستان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں, پاکستان کے اندر جو ہے سہولت کاری کے الزام میں ہے, اور ساتھ آپ کے بھی لوگ ملوث ہیں, اور ان کا بھی خیال یہ کہ کچھ پیسوں کے عوض اگر دہشت گردی ہو جائے تو ٹھیک ہے, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کو اس پہ ایک قومی جو ہے ایک طرح سے کمپین, نیشنل نیریٹو آپ کو بنانا ہوگا, نہ صرف بنانا ہوگا, کچھ آپ کو اقدامات بھی کرنے ہوں گے. ہم کیا ایک اور ثانیہ کے انتظار میں, خدا نہ خواستہ آج اگر آنے والا جو کیڈٹ کالج کا واقعہ ہے وہ نہ رکتا, نہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے, اور یہاں اب ہم بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہوتے, تو پھر ہم قومی سطح پہ ایک اجلاس بلاتے. دیکھیں ہمیں اجلاس بلانے کی ضرورت ہے, ہمیں ریفرینڈم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کچھ فیصلوں کے اوپر جو آپ کو مراعات چاہیے, جو قانونی اصطلاحات چاہیے وہ آپ کریں, اور پھر آپ ایک ایفرٹ کے تحت اس پہ کام کریں. اگر آپ ایفرٹ کے تحت کام کریں گے تو اس میں آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں, نیشنل پاور میں عسکری طاقت بھی آتی ہے, اقتصادی بھی آتی ہے, ریجنل ڈپلومیسی بھی آتی ہے, نیشنل کوہیرنس بھی آتی ہے, سیاسی اور پولیٹیکل باڈیز بھی آتی ہیں. دیکھیں اس وقت ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ دہشت گرد کو مار دیں تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس سے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی. مطلب ایک آپ دہشت گرد کو ماریں گے, جب تک لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے, کیسے کیا ہے, لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ ہمارا نیشنل نیریٹو ہے, یہ نہ صرف پاکستان میں ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, رہنما ہے JUI کے. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کا. سر 27ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے, کیا اپوزیشن نے بھی ان کی مدد کی ہے حکومت کی اس کو منظور کروانے میں؟ اپوزیشن کیسے مدد کر سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ توڑ لیا جائے لالچ کی یا خوف کی بنیاد پہ, جیسا کہ سینیٹر ابرو نے خود کہا کہ 26ویں ترمیم کے وقت اس کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا, اور 27ویں کے وقت پھر اس نے ان کو انعام کے طور پہ خود بخود بغیر سلوک کے ووٹ دے دیا, تو پھر جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو اس میں بندے ٹوٹ بھی جاتے ہیں, کچھ کمزوری آ جاتی ہے, کسی کے پارٹ پہ کوئی پھنسا ہوا بھی ہوتا ہے. تو اپوزیشن نے کوئی مدد نہیں کی. اپوزیشن کے 2 سینیٹروں نے, جس میں سے ایک کا تعلق PTI سے اور ایک کا JUI سے ہے, JUI نے فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے اس سینیٹر صاحب کو جو ہے پارٹی سے نکال دیا ہے, اور اس سے استعفیٰ بھی مانگا ہے, ورنہ پھر 63A کا جو کانسیکوینس ہوگا.
سر جب 27ویں ترمیم آئی ہے آئینی ترمیم تو عدالت میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ 27ویں ترمیم کی بات کر رہی ہیں جی؟ 27ویں ترمیم کو عدالت میں تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں پہ ایک عجیب و غریب سوال پیدا ہو گیا ہے۔ کیا سوال یہ ہے کہ وہ ایک جب آپ چیلنج کریں گے تو سپریم کورٹ میں جا نہیں سکتے کہ کیونکہ اس طرح کے معاملات کے لیے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن سے آپ نے نکال دیے، اور اس دستوری عدالت جس کو نیا بنایا گیا اس میں جا نہیں سکتے کہ وہ اسی کی پیداوار ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اب اس کو اگر کسی نے عدالتی سانچے میں ٹیسٹ بھی کرنا ہے تو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے مرغی اور انڈے والا حساب ہے کہ پہلے کون پیدا ہوا تھا اور اس کی پروڈکٹ کون سی۔ صحیح صاحب ڈاکٹر کامران مرتضیٰ صاحب، پھر تو کوئی آپ کے بقول بھی اور اب تو کوئی رستہ ہی نہیں رہا اس کو چیلنج کرنے کا، تو پھر آخری حل کیا ہے؟ کیا پھر اب حکومت کے خلاف تحریک ہے؟ JUI وہ تحریک چلائے گی، اس کا حصہ بنے گی؟ مختلف اوقات میں اس کا اظہار کیا گیا مولانا کی طرف سے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوگا JUI کو یا باقی اپوزیشن کو؟ قانونی رستے بند ہو جاتے ہیں، جب قانونی رستے بند کیے جاتے ہیں تو پھر جو ہے دوسرے رستے جو ہے قانون سے اور کتاب سے ماورا رستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ تو اس حکومت نے وہ رستے جو ہے نا وہ کھول دیے ہیں جو کہ کتاب سے ماورا ہیں۔ اب وہ کتاب سے ماورا رستوں پہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پارٹیاں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ یقیناً جو ہے نا وہ جب اس طرح کے رستے جو ہے نا وہ بند کیے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر جو ہے نا وہ اس کے لیے تلاش جو ہے وہ پھر ہو جاتی ہے کہ جب کس راستے سے چیزوں کو انڈو کیا جائے۔ اس کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے جب عدالتی رستے بند ہو جاتے ہیں۔ سر ججز نے جو خطوط لکھے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب وہ ججز ریزائن کریں گے، احتجاج کریں گے یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ احتجاج کریں گے یا ریزائن کریں گے، سوال تو ان سے بنتا ہے، مگر پہلے جو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو نا وہ ججوں کی جو مراعات میں بے پناہ اضافہ کر اس لیے کیا گیا شاید تاکہ ججز جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ یہ مراعات جو ہے ان کے راستے میں آتی رہیں، یا ان کی فیملی جو ہے نا وہ کہتی رہے کہ جی یہ مراعات تو پھر کسی اور کام میں نہیں مل سکتی، یا یہ تنخواہ جو ہے کسی اور کام میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یقیناً جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ایسا ذہن ہے کہ جس میں کوئی پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا، بلکہ وہ اپنی حکومت کو چلتے رہنے کا جو ہے سوچا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں نکل رہا۔ ان کی حکومت گو کہ چل رہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک سوال ہے ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اندر ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب، ماہر قانون ہے۔ خاور صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کا۔ سر 27ویں ترمیم میں ایسی کون سے پہلو ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہیں؟ دیکھیے 27ویں جو ترمیم آ رہی ہے، ایک تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترمیم جو ہے وہ غیر قانونی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے، اس میں پارلیمنٹ کو انہوں نے بااختیار بنایا ہے کہ وہ آئین میں یا قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں، جو ایک مروجہ طریقہ کار دیا گیا ہے، اس کی حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی اس کو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی کون سی شکیں مناسب ہیں اور کس پہ جو ہے اعتراضات ہو سکتے ہیں، یہ ضرور ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جہاں تک خاور صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ سائی صاحب ہم 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جس طرح سے اپوزیشن نے ووٹ دیے ہیں، 3 ووٹ کم پڑ رہے تھے، لیکن اپوزیشن کے جتنے بھی سینیٹرز ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور جو اب ججز نے خطوط لکھے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ بات ایک اظہار ہے نا کہ یہ اس پہ اختلاف ہے ان کو، جن لوگوں نے بھی خطوط لکھے ہیں وہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں کہ یہ عدالت کو یرغمال بنانے کے مترادف ہے، اور عدالت کو ایک سیاسی ہتھکنڈے کے طور پہ عدلیہ کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، اور باقی جو خطوط مختلف سائٹ سے آئے ہیں
اس کے بھی مندرجات اسی طرح کی ہیں کہ اس کے حوالے سے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. شاہ کاوڑ صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے. کاوڑ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کون سی شقیں مناسب ہیں اس وقت 27ویں ترمیم میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا تعلق ہے، یہ تو تجویز 26ویں آئینی ترمیم جو تھی اس وقت بھی تھی. اس وقت پھر یہ ہوا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے انسسٹنس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ الگ کورٹ نہ بنائیں، سپریم کورٹ کے اندر ہی جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں. لیکن وہ بینچ بننے والا جو تجربہ تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوا. تو پھر چونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو اچانک سامنے آئی ہے، یہ تو آلریڈی 26ویں آئینی ترمیم پہ اس پہ بات ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جب 2006 میں سائن کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے، اس وقت بھی انہوں نے ایک الگ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی تھی، اور ان کے منشور میں بھی شاید یہ بات تھی. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی، یا تو یہ ہے کہ وہ جو ایک جورسڈکشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی انڈر آرٹیکل 184 جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ہے، اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ جو تھی وہ 184(3) تھی، جو کہ بنیادی حقوق کی جہاں خلاف ورزی ہو اور مفاد عامہ کا جو کیس ہو تو اس میں سپریم کورٹ وہ موٹو بھی لے سکتی تھی. اس کو جو ہے وہ وہاں سے وڈرا کر کے جو نئی آئینی عدالت ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کو تفویض کر دیا گیا ہے. اس میں ایک چینج یہ بھی ضرور ہوئی ہے کہ جو کہ کوشچنیبل ہے، کہ وہ جو سو موٹو اختیار ہے از خود 184(3) کے تحت، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. وہ صرف کسی کی درخواست کے اوپر ایسی کارروائی ہو سکتی ہے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آئینی عدالت کے قیام کی وجہ سے سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک تو ان کا جہاں تک اپیل کا اختیار ہے، دیکھیں دو بڑی امپورٹنٹ جورسڈکشنز تھی. ایک اپیلیٹ جورسڈکشن ہے 185 کے تحت، وہ ہائی کورٹ کی جتنی بھی فوجداری، ان کی دیوانی، ان کے کمرشل ٹیکس میٹر جتنے بھی چیزیں ہیں، ان کی تو جورسڈکشن ان کے پاس ہے. لیکن میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ جو بڑی اسٹرانگیسٹ جورسڈکشن تھی وہ آرٹیکل 184(3) تھی، جو کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کا ایک اختیار تھا. یقیناً اس کے ختم ہونے سے جو سپریم کورٹ کی جو اصل حیت ہے اس میں تو بہت ایک ڈراسٹک چینج آ چکی ہے، وہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ دوسری کورٹ کو تفویض کر دی گئی ہے. ایک چیز آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، آرٹیکل 175 جو ہے وہ آئین پاکستان کا، اور اس کی جو ذیلی شق نمبر 2 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی عدالت بشمول سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا جو اور دوسری عدالتیں ہیں، وہ اختیار استعمال کریں گی، وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کریں گی جس کا آئین اور قانون نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے. تو 175(2) کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کانسٹیٹیوشن اور لا نے اختیار دینا ہے. یہ بالکل ایک بات جو ہے ان یوزول ہے کہ 1973 میں جنہوں نے آئین بنایا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں ان تمام جورسڈکشنز کو جو ایک کی جگہ پہ رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک وزڈم تھی. لیکن پارلیمنٹ نے ابھی دیکھا کہ 184(3) کا استعمال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے اتنا بے دریج استعمال ہوتا رہا کہ اس کی ایک وقت بھی ختم ہو گئی. اور کہیں کہیں پہ تو ایسا بھی استعمال ہوتا رہا کہ جس میں جو الیکٹڈ گورنمنٹس تھی وہ کام کرنا بھی جو ہے ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. بیرونی جو معاہدے تھے ان پہ بھی وہ سو موٹو لے لیتے تھے. تو یہ ایک ڈسکشن تو لائرز کے اندر بھی، پارلیمنٹ میں بھی اور انٹیلیجنسیا میں یہ تو جاری تھی کہ اس کی کہیں نہ کہیں تو حدود اور قیود قائم ہونی چاہیے. تو ابھی جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس نے کر لیا. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ جو سینٹ میں جو یہ ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں دو جو ہیں وہ ایسے اراکین نے، ایسے سینٹ کے ممبرز نے اس میں ووٹ دیا ہے جو دوسری پولیٹیکل پارٹی سے تھے. وہ فلور کراسنگ ہوئی ہے، یہ کوشچنیبل بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم ہوتی ہے اس کو اتنا جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ایک آئین کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہونے جا رہا تھا. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیبیٹ کے لیے اوپن کرنا چاہیے تھا. پہلے سے اس کا مسودہ اوپن ہونا چاہیے تھا، اس میں رائے عامہ ہموار ہوتی، اس میں بار ایسوسی ایشن، لائرز،
जर्नलिस्ट और बाकी जो इंटेलिजेंशिया है उस पर वो सैर हासिल गुफ्तगू करते, एक राय आमा कायम करते, उसके बाद पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होती। तो ये भी इस पर बहुत बड़ा एतराज है कि ये बहुत जल्द और उजलत में इसको जो है ये पास कर लिया। सर, जो एक नया ओहदा तख्लीक दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस का, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और मैं इसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा? देखिए, आईनी सरबराह तो उन्होंने नॉमेनक्लेचर उसका दे दिया है, वो चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। वो कौन होगा ये तो हमें नहीं पता, चूंकि उसमें जो तरीकाकार दिया गया है वो ये है कि सदर मुमलिकत जो है वो वजीर आजम के मशवरे से चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो तैनात करेंगे और फिर उनके मशवरे से बाकी जजेस जो है वो तैनात होंगे। जहां तक उनकी तादाद का ताल्लुक है वो तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी रेगुलेट हो सकती है। अच्छा सर, ये पाक अफगान की जंग के हवाले से भी कुछ मैं आपसे सवालात कर लेती हूँ कि ये जो इसका असल मकसद है या मसला है जंग का, वो क्या है? हालांकि दोनों तरफ तो मुसलमान है, पाकिस्तान की तरफ भी और अफगानिस्तान की तरफ भी। देखिए, यहाँ मेरा ख्याल है कि ये बहुत लंबी बहस हो सकती है। मुसलमान जरूर हैं, लेकिन ये देखना है कि कौन क्या कर रहा है। कि पाकिस्तान जो है ये एक सॉवरेन कंट्री है, उसने 1979 से लेकर अब तक अफगानिस्तान के लिए जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, उनके 5 मिलियन लोगों को जो है वो यहाँ पे मुहाजिर अपने भाइयों की तरह रखा। अफगान सारी ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से होती है, तो उसके बावजूद भी इस वक्त की वहां पे जो एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हुकूमत कायम है, वो अगर ये भी ना कर सके, ये एश्योरेंस भी ना दे सके कि वहां पर बैठे हुए दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं और वो ये कहें कि हम उनको नहीं रोकेंगे, उनको हम नहीं रेगुलेट कर सकते, तो फिर उसके पाकिस्तान के पास तो और कोई चारा नहीं रह जाता कि वो उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहीद करते हैं, शहरियों को शहीद करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। आज जो है ये इस्लामाबाद में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसकी कड़ियां वहां मिलती हैं। तो फिर पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शन रह गया कि वो जो दहशतगर्द हैं उनका पीछा ना करे और उनको जाके नेस्तो नाबूद ना करे। तो सर, इस जंग का बेनिफिशियरी आप किसको मानते हैं, किसको फायदा हो रहा है? मेरा सवाल है जी प्लीज। जी साहब। अच्छा खबर साहब, फिर इसी जंगी हालात और माहौल की वजह से ये अमेंडमेंट जो आ रही है, यही वजह तो नहीं कि मुल्क को जो है ना वो एक तरह से जंग में धकेला जा चुका है दो तरफा, तो ये अंदरूनी मामलात जो हैं इसमें जो पसोपेश होती थी, अदालतों के फैसले भी एक साइड पे कहीं ना कहीं रायत भी दी जाती थी, वो आपको पता ही है। इस तनाज़ुर में ही तो नहीं ये सारा कुछ इतनी जल्दी में कर दिया गया? देखिए जी, मैं बताऊं कि ये जो आईनी अदालतों का ताल्लुक है वो तो मैं आपको अर्ज किया कि वो 26वें आईनी तरमीम में भी था। ये वाला जो है ये बिल्कुल, ये चूंकि एक कमांड की सेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी थी इस वक्त, चूंकि हमें दोनों बॉर्डर से खतरा है। और अगर हम ये बात करें कि इसमें बेनिफिशरी कौन होगा, बेनिफिशरी या नॉन बेनिफिशरी की बात नहीं है, बात हमारी सोवरेनिटी की है, बात हमारी जो है आजादी की है। अगर हमारी आजादी में कोई मुखल होगा और हमारी रिट को चैलेंज करेगा और ऐसे लोगों को हार्बर करेगा, उनकी पुष्टपनाही करेगा, उनकी मदद करेगा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पहले भी जो उन्होंने कार्रवाई की उसमें भी जस्टिफाइड था, अब भी जस्टिफाइड होगा। तो इसलिए हम इसमें जंग झोंकने वाली बात मेरा ख्याल है अपने ज़हन से निकाल दें। हमने पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन और हमले को जो है उसको डिफेंड करना है, उसको रिटेलिएट भी करना है। तो ये तो जब तक हम अपनी नजरियाती सरहदों की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर हमारी रियासत का और आर्म फोर्सेस का क्या फायदा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की मुज़ाकरात करने की, उनको स्ट्रीम अपने चीजों पे नॉर्मलाइज करने की, लेकिन आपने देखा है कि पहले कतर में और फिर तुर्किया में जो मुज़ाकरात हुए उसमें उनकी हकदर्मी थी और वो इस चीज की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का आपको हवाले करेंगे या उनको रोकेंगे। तो फिर पाकिस्तान के अपने आप को डिफेंड करने का उसको पूरा हक हासिल है। ये ना सिर्फ इंटरनली बल्कि इंटरनेशनल लॉ के तहत भी उनको हक हासिल है। अच्छा सर, तो फिर आप क्या समझते हैं कि जंग कितनी तवील हो सकती है?
देखिए, जंग उस वक्त तक होनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान अपने तमाम अहदाफ हल नहीं कर लेता। वहां पे तमाम दहशतगर्दों का और उनके ग्रुप्स का और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स जहां से वो नर्चर होते हैं उसके जब तक तबाह न कर दे, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान वुड बी जस्टिफाइड इन वेजिंग वॉर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह काबर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस।